آج واپسی پر اسکول سے حسن کو لیتے آئیے گا، بہت دن ہو گئے اسے دیکھا نہیں۔ آمنہ بیگم نے امتیاز صاحب سے کہا۔ ہاں، اس اتوار بھی آئے نہیں وہ لوگ، جانے کیا مسئلہ تھا۔ امتیاز صاحب نے سائیکل باہر نکالتے ہوئے سوچا، اور جیسے ہی اس کی ماں تو بھیج ہی دے گی نا۔ امتیاز صاحب نے سائیکل پر بیٹھتے ہوئے خود کلامی کی۔ وہ آمنہ بیگم کی علم میں لائے بغیر 2-3 بار اپنے پوتے حسن سے ملنے کے لیے جا چکے تھے، مگر بہو بیگم نے ملنے ہی نہ دیا۔ کبھی کہا کہ بخار ہے اور کبھی کہا کہ وہ سو رہا ہے، اور امتیاز صاحب اسے بغیر ملے ہی واپس لوٹ آئے۔ ان کے جانے کے بعد آمنہ بیگم پلاؤ بنانے لگی، کیونکہ حسن کو یہ بہت پسند ہے۔ امتیاز صاحب پوسٹ آفس میں ملازم تھے۔ ان کا ایک ہی بیٹا ایاز، جسے گھر میں رونق کے چاؤ میں 20 سال کی عمر میں ہی بیاہ دیا گیا۔ ایاز ان کے قریب ہی ایک جنرل اسٹور چلاتا تھا۔ آمنہ بیگم کے سلیقے اور امتیاز صاحب کی تنخواہ مل جل کر اچھی زندگی بسر ہو رہی تھی۔ اب بہو مشکل سے حسن کی پیدائش تک گزارا کر سکی۔ اس کے بعد لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ آمنہ بیگم زیادہ تر خاموش رہتی، مگر چونکہ انہیں شروع سے کام کرنے کی عادت تھی، سو کچن میں مداخلت کرتی۔ ان کا کام کرنا بھی بہو کو پسند نہ تھا۔ بے جا روک ٹوک کرتی رہتی ہیں، بہو ناک منہ چڑھاتی تھی۔ روز روز کی لڑائی جھگڑے سے تنگ آ کر امتیاز صاحب نے ایاز کو علیحدہ گھر لینے کو کہا۔ بہو کی تو جیسے چاندی ہو گئی، ایاز کو روز اکساتی۔ ایاز بھی اس کی زبان سے بہت تنگ تھا، سوچا الگ گھر لے لوں، سکون تو ملے گا۔ وہ اسی محلے میں ایک کرائے کے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ آمنہ بیگم اور امتیاز صاحب نے بھی سکون کا سانس لیا، مگر حسن کی معصوم شرارتوں سے ان کا گھر ہر دم مہکتا رہتا تھا۔ وہاں خاموشی چھا گئی۔ آمنہ بیگم تو ہر دم مصروف رہتی۔ گھر میں ایک طرف کیاری بنا رکھی تھی، جس میں دھنیا، پودینہ، ٹماٹر، پیاز، لہسن اور جانے کیا کیا اگا رکھا تھا۔ 2 بندوں کا کام کتنا ہوتا ہے، فارغ ہو کر اپنے کچن گارڈن میں مصروف رہتی، یا پھر ایاز اور حسن کے کرتے کاٹتی رہتی۔ مگر ایاز سے زیادہ انہیں حسن کی معصوم شرارتوں سے محبت تھی، اور اب تو ان کا کلیجہ منہ کو آتا تھا اگر 2 دن بھی اس کو نہ دیکھ لیتی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو آمنہ بیگم بے ساختہ دروازے کی طرف بڑھی کہ یقیناً امتیاز صاحب کے پیچھے حسن ہی ہوگا، اور اسے سائیکل پر بیٹھا دیکھ کر وہ نہال ہو گئی۔ گود میں اٹھایا اور اندر لے آئیں۔ حسن تو دھوپ میں جھلس گیا تھا۔ دادوں نے جلدی سے لیموں کا شربت پلا کر ہاتھ منہ دھو کر یونیفارم بدلا اور نرم بستر پر لٹا دیا۔ لاؤ بھائی بیگم، بہت بھوک لگی ہے، کھانا لے آؤ۔ امتیاز صاحب بھی اس دوران ہاتھ منہ دھو کر کمرے میں آ بیٹھے۔ آمنہ بیگم نے دسترخوان لگایا اور دادا پوتا دونوں دسترخوان پر آ بیٹھے۔ واہ بھائی، آج تو عید ہو گئی۔ امتیاز صاحب نے دسترخوان پر سجے لوازمات کو دیکھ کر سوچا۔ پلاؤ اور پودینے کا رائتا، سلاد اور آلو کے بنے کباب، اور وہ بھی جب سب بیگم کے ہاتھ کا اگایا ہوا۔ واہ بھائی واہ۔ امتیاز صاحب کھاتے ہوئے تعریفیں بھی کرتے جا رہے تھے۔ آمنہ بیگم کم ہی تردد کرتی۔ ہاں، اگر جب حسن ایاز آتے تو دسترخوان خوب سجاتے۔ ساتھ ساتھ حسن اپنے اسکول کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتاتا جاتا۔ ایاز کو بتا دیا تھا نا، حسن کو لے جا رہا ہوں؟ بیگم نے کھانے کے دوران پوچھا۔ نہیں، تو امتیاز صاحب نے جواب دیا، جس پر آمنہ بیگم کا کھانا کھاتا ہوا ہاتھ رک گیا۔ بہت برا کیا آپ نے، آمنہ بیگم کو حد درجے ملال ہوا۔ جب میں اسکول پہنچا تو سب بچے جا چکے تھے، اور حسن اکیلا چوکیدار کے پاس کھڑا رو رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی سلام کر کے وہ بھاگ لیا۔ امتیاز صاحب نے تفصیل بتائی۔ اب بتاؤ، بچے کو گھر لے کر آتا یا ایاز کی دکان پر جاتا؟ اسے بتانے کے لیے امتیاز صاحب نے شکوہ کیا۔ ہاں، مگر کسی طرح تو اطلاع کر دے، میرا بچہ پریشان ہو رہا ہوگا۔ آمنہ بیگم کو اب کچھ فکر ہونے لگی۔ آرام کر کے جاتا ہوں، پھر بتا دوں گا۔ امتیاز صاحب نے حسن کو بازو پر لٹایا اور اسے کہانیاں سنانے لگے۔ جب تک ساتھ تھے کبھی یہ مسئلہ نہ ہوا، اور اب میرا بچہ پریشان ہوتا پھرتا ہے۔ آمنہ بیگم نے خود کلامی کی۔ امتیاز صاحب 12 بجے ڈیوٹی سے گھر آتے ہوئے حسن کو لے آتے تھے، مگر جب سے بہو علیحدہ ہوئی تو ایاز اکثر اسے دکان سے لینے کے لیے دیر سے پہنچتا۔
دکان پر گاہکوں کو نپٹاتے نپٹاتے اسے دیر ہو جاتی اور بیوی کے تانے سنتا رہتا۔ ادھر ایاز کا حال یہ تھا کہ 1:30 بجے تک وہ جب اسکول پہنچا تو تالا لگا ہوا تھا۔ ایاز کا پریشانی سے برا حال تھا، پتہ نہیں حسن کہاں چلا گیا۔ ایاز نے سوچا اسے تو گھر کا راستہ بھی معلوم نہیں، یا اللہ اب میں کیا کروں۔ ایاز گلیوں میں بائک گھماتا رہا اور حسن کو تلاش کرتا رہا۔ ایاز علیحدہ ہو کر خوش ہونے کی بجائے پریشان ہو گیا تھا۔ 3 ماہ میں اس کی صحت گر گئی تھی اور ٹینشن کا مریض بھی بن گیا تھا۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی؟ امتیاز صاحب پوتے کو اسکول سے لاتے لے جاتے، گھر میں راشن ہو یا دودھ یا پانی لانا ہو، ایاز کو کبھی فکر نہ تھی۔ اب تک کے خرچے ان کی جان کو آ گئے تھے۔ سبزی بھی بازار سے آتی اور بیوی کے ہاتھ کا بدمزہ کھانا بھی کھانا پڑتا۔ امی کتنا اچھا سالن بناتی ہیں اور پلاؤ اور چٹنی۔ ایاز ماں کو سوچتے سوچتے ماں کے دروازے پر کب آ کھڑا ہوا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ بائک اندر لایا اور دروازہ بند کر دیا۔ دھوپ سے پہلے کمرے میں نظر کچھ نہ آ رہا تھا، مگر جب دکھائی دیا تو دیکھا کہ حسن بے خبر سو رہا ہے۔ حسن جب وہ جھٹ سے اس کی طرف بڑھا تو بے تحاشا ایاز اسے چومنے لگا۔ ابو آپ مجھے اطلاع تو کرتے، 3 گھنٹے سے میں پریشان ہو رہا ہوں۔ بیٹا وہ تمہیں اسکول کے سامنے سے گزرا تو یہ کھڑا رو رہا تھا۔ اس کی ماں کا تو سوچتے کتنی پریشان ہو گئی ہوگی وہ۔ ایاز ابھی بھی غصے میں تھا۔ اچھا بیٹا اس کی ماں کا خیال ہے جو 3 گھنٹے میں ہی پریشان ہو گئی، اور میرا کوئی خیال نہیں جو میں 3 ماہ سے اپنے بیٹے کے بغیر رہ رہی ہوں۔ امینہ بیگم جو نماز پڑھ رہی تھی سلام پھیرتے ہی ایاز کو چمک کر جواب دیا۔ اب تک جو بچے کی پریشانی کے خیال سے پریشان تھی، ایاز کا یہ انداز پسند نہ آیا تو جھٹ سے ان کی مدد کو آ پہنچی۔ امی ایاز نے تو درد بھرے لہجے میں کہا اور چمٹ گیا، معاف کر دے مجھے، معاف کر دے ابو مجھے آپ۔ امتیاز صاحب نے جھٹ سے اس کو گلے لگا لیا اور امینہ بیٹے کو کھانا کھلانے لگی۔ بیٹا دیکھو تمہارے کرتے میں نے کڑھائی کر کے نکالے ہیں، خوبصورت لگ رہے ہیں نا؟ سفید کرتے پر سفید دھاگے سے ہی چھوٹے چھوٹے پھول بنے ہوئے تھے۔ ایاز کو اپنی ماں پر بہت پیار آیا۔ چلو جلدی سے پینٹ شرٹ اتارو اور کرتا پہن کر دکھاؤ۔ امینہ بیگم نے ہینگر میں لٹکا سوٹ اس کی طرف بڑھایا۔ امی میں ایک فون کر لوں، موبائل نکالا اور نمبر ملایا۔ کہاں ہیں آپ؟ میں کب سے بھوکی بیٹھی ہوں، سبزی لا کر بھی نہیں دی۔ حسن کو بھی دکان پر بٹھا رکھا ہے، اس کی بیوی نان اسٹاپ بولنے لگی۔ بات سنو، میں یہاں اماں کے گھر پہ ہوں، حسن بھی میرے ساتھ ہے، میں اپنی جنت چھوڑ کر واپس آنے والا نہیں۔ ہاں اگر تم بیٹی بن کر آنا چاہو تو دروازے کھلے ہیں، ورنہ تمہیں تمہارا گھر مبارک ہو۔ ایاز نے یہ کہہ کر موبائل بند کیا اور جیب میں ڈال لیا۔ اس کی سلجھ و طبیعت کا فائدہ اس کی بیوی اٹھاتی رہی تھی، مگر ایک ذرا سی پریشانی نے اس کی بڑی پریشانی کا فیصلہ منٹوں میں کر دیا۔